رمضان المبارک کے مہینے کی متعدد خصوصیات ہیں جن کی بنا پر اسے دیگر مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ ان میں سے چند خصوصیات آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں۔ نزول قرآن مجید، اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں سے سب سے افضل کتاب قرآن مجید کو مہینوں میں سب سے افضل مہینہ یعنی رمضان المبارک میں اتارا، بلکہ اس مبارک مہینے کی سب سے افضل رات لیلۃ القدر میں اسے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بارگی نازل فرمایا اور اسے بیت العزہ میں رکھ دیا۔ فرمان الہی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی نشانیاں ہیں۔ اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اس مبارک مہینے کی دوسری خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزادی نصیب کر رکھی ہے یا نصیب کرتا ہے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر افطاری کے وقت بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور ایسا ہر رات کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں ہر دن اور ہر رات بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ہر دن میں اور ہر رات میں ہر مسلمان کی ایک دعا قبول کی جاتی ہے۔ ان احادیث کی پیش نظر ہمیں اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں بھی اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل کر لے جنہیں وہ اس مہینے میں جہنم سے آزاد کرتا ہے، کیونکہ یہی اصل کامیابی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ پھر جس شخص کو آگ سے دور کر دیا گیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ رمضان المبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ سرکش شیطانوں کو اس میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطانوں اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں چھوڑا جاتا، اور ایک اعلان کرنے والا پکار کر کہتا ہے، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے شر کے طلبگار اب تو رک جا۔ ماہ رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں میں سے بہتر ہے۔ فرمان الہی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں میں سے بہتر ہے۔ بے شک یہ مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے۔ حدیث ہے، حضرت انس فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے، اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو شخص اس سے محروم ہو جاتا ہے وہ مکمل خیر سے محروم ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اور اس کی خیر سے تو کوئی حقیقی محروم ہی محروم رہ سکتا ہے۔ رمضان المبارک جو ہے اس مہینے کی عظیم الشان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں عمرہ جو ہے وہ حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون کو فرمایا، جب ماہ رمضان آ جائے تو تم اس میں عمرہ کر لینا، کیونکہ اس میں عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ ایک روایت میں اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون سے جسے سنان کہا جاتا تھا کہا کہ تم نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے سواری کے نہ ہونے کا عذر پیش کیا، تو اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کی قضا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی جو شخص میرے ساتھ حج نہیں کر سکا وہ اگر رمضان میں عمرہ کر لے گا تو گویا اس نے میرے ساتھ حج کر لیا۔